عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے، آپ بستر مرگ پر تھے، بستر وفات پر تھے، مرنے سے پہلے اپنے شہزادے اپنے صاحبزادے کو بلاتے ہیں اور اپنی زندگی کے 3 ادوار بیان فرماتے ہیں، 3 ادوار کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، پہلی میری حالت یہ تھی کہ میں کفر کی حالت میں تھا، اور کفر کی حالت میں سب سے زیادہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند کرتا تھا، اور میں حضور کا جانی دشمن تھا۔ ایک میری حالت یہ ہے کہ اگر میں اسی حالت پر مر جاتا تو یقیناً میں دوستی ہوتا۔ دوسری حالت میری یہ ہے کہ جب میں اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہستی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی، اور میری آنکھوں میں سب سے زیادہ جلالت، ہیبت اور عظمت اور کمال جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا تھا۔ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آنکھ بھر کر نہیں دیکھا آپ کو، اس لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے حضور کا حلیہ مبارک تو میں کبھی بھی دریافت نہ کر پاؤں، کیونکہ آپ سے محبت کا اتنا غلبہ تھا میرے اوپر کہ میں نے عظمت، جلالت اور ہیبت کی وجہ سے آنکھ بھر کر آپ کو نہیں دیکھا، اور اس حالت میں میں مر جاتا تو یقیناً جنتی ہوتا۔ تیسری میری حالت ہے گورنری اور حکومت کی، اس حالت کا مجھے علم نہیں۔ تو یہ 3 حالت اپنی زندگی کے انہوں نے ارشاد فرمائے مرنے سے پہلے اپنے صاحبزادے کو۔ زندگی کو پورا سمو کے رکھ دیا، ہماری زندگی ہمیں ہی معلوم نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کام زندگی کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ ان کی حالت دیکھیں تو صبح شام حضور کا دیدار کریں، حضور کے ساتھ رہیں، حضور کے فرامین سنیں، اور قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی کہیں کہ مرنے سے پہلے جو آخری میری حالت تھی مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گورنری اور حکومت کی حالت کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں معلوم، لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، لیکن یہ کمال عاجزی ہے کہ نیکیاں کرنے کے باوجود، حضور کا دیدار کرنے کے باوجود، اچھی حالت گزارنے کے باوجود، جنگوں میں شرکت کرنے کے باوجود بھی فرما رہے ہیں کہ اس حالت کا ہمیں معلوم نہیں۔ یعنی حکومت کے اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ حکومت کے معاملات آسان نہیں ہوتے، گورنری کے معاملات آسان نہیں ہوتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ حضور سے بہت ساری چیزیں دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن ہیبت اور جلال کی وجہ سے میں نے کبھی بھی دریافت نہیں کیا۔ یہ کمال ادب اور کمال تعظیم کی بات ہے۔ یہ بھی عرض کروں کہ حسن و جمال پر مبنی احادیث طیبہ کہ حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور کا مبارک چہرہ کیسا تھا، حضور کی بھویں مبارک کیسی تھی، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور مسکراتے کیسے تھے۔ جو اس دور میں صحابہ کرام چھوٹے تھے وہ حضور کو تکتے تھے، تیری تک کے اداواں میں فقیر ہو گیا، اس طرح تکتے تھے اور بیان کرتے تھے ہم نے آج حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے آج حضور کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے بات فرما رہے تھے جیسے پھول جھڑ رہے ہو۔ حسن و جمال والا ٹاپک بھی انشاءاللہ شروع کریں گے تو اس میں جتنی مرویات ہوں گی وہ صحابہ کرام جو اس دور میں چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح فرمایا تو اس وقت ان کی جو اولادیں تھیں پہلے شوہر سے اور دوسرے شوہر سے، ان کی اولادیں بھی جو ہے نا ایمان لے آئی تھیں، اور انہوں نے بھی بہت سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ حضور مسکراتے کیسے تھے، دیکھتے کیسے تھے، جب رخ انور اٹھاتے تھے تو بادل چھا جاتے تھے، جب دیکھتے تھے تکتے تھے تو نور کی لاٹیں نکلتی تھیں، جب مسکراتے تھے تو مبارک دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ یہ ساری مرویات ان صحابہ کرام سے جو اس وقت چھوٹے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کو تو ہیبت اور جلال کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور صحابہ کرام جو کبار صحابہ کرام تھے وہ ہیبت اور جلال کی وجہ سے تکتے نہیں تھے، مطلب دیکھتے نہیں تھے نگاہ بھر کے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا حضرت قباح بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ کیا کمال جواب دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں، پہلے پیدائش میں آیا ہوں، بڑے حضور ہی ہیں، پیدا میں پہلے ہوا ہوں۔ یہ جو سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں، ایسا نہیں تو ان کو معلوم نہیں ہے، بعض اوقات تربیت کے لیے، بعض اوقات سوال کے لیے، بعض اوقات نالج کے لیے، اور بعض اوقات علم حاصل کرنے کے لیے، اور بعض اوقات سوال کرتے تھے کہ ان کا جو مرتبہ ہے یا ان کا جو مقام ہے، جو ان کا معیار محبت ہے، ہم وہ جانچ لیں، ہم بھی اسی طرح پیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا مال، اس سے بھی بڑھ کر کے پیاس، شدید پیاس میں، اور پیاس ہو شدت والی، اس میں پانی سے جتنا پیار ہوتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حضور ہم کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ خود امیجن کر لیں کہ پیاس کتنا شدید ہوتی ہے اور پانی اس وقت کتنا محبوب ہوتا ہے، پھر ٹھنڈا ٹھنڈا ہو، پھر میٹھا میٹھا ہو،
پھر تازہ تازہ ہو تو شیریں ہو تو کتنا پیار ہوگا. آپ پانی کا جتنا بھی معیار بڑھاتے جائیں گے اس سے کئی زیادہ مصطفیٰ کریم کی محبت کا معیار بڑھے گا. تو جو یہ قصہ ختم کر دیا کہ آپ جس طرح محبت کریں, میری محبت کا معیار یہ ہے کہ پہلے یہ رشتے ہیں, ان سے بڑھ کر اگر شدید پیاس مجھے لگی ہو تو اس وقت پانی سے جتنا شدت سے محبت ہو جاتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت ہم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے.